السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا، نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا، کرونا تمہارا نہ کچھ کر سکے گا، کرونا کے خالق کی طاعت کرو نا، پریشان کیوں ہو خدا ہے تمہارا، دعاؤں سے اپنی حفاظت کرو نا، اٹھو چھوڑ دو کفر کی پیروی، اب غلامی سے نکلو قیادت کرو نا، نبی کی محبت میں داڑھی بڑھا کر نبی جیسے اپنی شباہت کرو نا، اگر چاہتے ہو دلوں میں حلاوت نگاہوں کی بھی تم حفاظت کرو نا، کرونا کا یہ بھی ہے پیغام طائر، فدا رب کی چاہت پہ چاہت کرو نا۔ ریحان طائر کے اس منظوم کلام کے ساتھ ناظرین تراش 06 چینل میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج میں حاضر ہوا ہوں کرونا وائرس کی حقائق اور اس کے مختلف پہلوؤں کو لے کر آپ کی خدمت عالیہ میں۔ ناظرین، جب بھی دنیا میں اللہ کی زمین پر فسادات، خون خرابے، ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہوا، جب بھی کسی بڑی طاقت نے اپنی طاقت کے سامنے دوسرے کو حقیر، ذلیل اور خسیس جانا یا دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طاقتوں کو اپنی طاقت کا احساس کرانے کے لیے اپنی طاقت کی جھلکیاں دکھاتا رہا ہے۔ شعلے کی بارش، آندھی و طوفان، کبھی زمین میں دھسا دیے جانے کے واقعات، تو کبھی اس نے انسانی شکلوں صورتوں کو مسخ کر دینے کی حقیقی تصاویر دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ گاہے بگاہے حیضہ، طاعون یا ان جیسے مہلک امراض کے ذریعے بڑی سے بڑی آبادی کا صفایا، یا یوں کہیے کہ اشرف المخلوقات کی بربادیوں کی کہانیاں صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ آج پھر جب دنیا میں ہمہ جہتی فسادات و نافرمانیوں کا بازار گرم ہو چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اشرف المخلوقات کی انتباہ کے لیے، اپنی خدائیت تسلیم کرانے کے لیے ایک ایسا وائرس بھیج دیا ہے جسے آج کی دنیا کرونا وائرس کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی تازہ ترین شمارہ اخبار مشرق کولکاتہ کے مطابق دنیا کے 145 ممالک میں کرونا وائرس پہنچ چکا ہے۔ اس وائرس سے مرنے والوں کی اب تک کی کل تعداد 5,500 سے زائد، اس کی لپیٹ اور چپیٹ میں آنے والوں کی کل تعداد 1,45,768 ہو چکی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر اقتصادیت و معیشت کی باتیں کریں تو دنیا کو اربوں ڈالر کا اب تک چونا لگ چکا ہے۔ آج بڑی تیز رفتاری سے کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی برق رفتاری سے میڈیکل سائنس کی دنیا حیرت زدہ اور اس کے روک تھام سے قاصر نظر آ رہی ہے۔ مزید فکر انگیز بات تو یہ ہے کہ یہ ایک متعدی مرض ہے۔ اس کی شروعات اگرچہ چین سے ہوئی ہے، لیکن اس کی پکڑ سے دنیا کے دیگر بڑے بڑے ممالک جرمن، فرانس، جنوبی کوریا، جاپان، نیپال، آسٹریلیا، امریکہ، اٹلی، ایران، بھارت، تھائی لینڈ وغیرہ وغیرہ جیسے ممالک بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ دنیا بھر کے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیوں میں چھٹیوں کا اعلان ہو چکا ہے۔ کرونا وائرس پر کب تک قابو پایا جائے گا، فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ البتہ میڈیکل سائنس کے شعبہ جات نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن و دیگر ملی و فلاحی تنظیموں کی طرف سے خوف زدہ نہ ہونے اور احتیاطی پہلوؤں پر عمل کرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، وہ احتیاطی تدابیر کیا کیا ہو سکتے ہیں، آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ ماہرین، حکامہ، اطباء، بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ کہتے، بولتے اور لکھتے ہیں کہ کرونا وائرس پھیپھڑے میں داخل ہو کر تباہی مچاتا ہے، بروقت علاج نہ ہونے اور عدم توجہی کے شکل میں دھیرے دھیرے حیات کو موت میں یہ تبدیل کر دیتا ہے، لیکن پھیپھڑے میں داخل ہونے سے پہلے 3-4 دنوں تک گلے میں رہتا ہے اور گلے میں درد اور کھانسی کا سبب بنتا ہے، جسے گرم پانی پی کر یا نمک گرم پانی کے غرغرے سے کرونا وائرس کو ہم بھی موت کی گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ اگر آپ کھانسی، سردی، نزلہ، زکام، چھینک، بخار، گلے میں درد یا چبھن محسوس کرتے ہیں تو گرم پانی کے غرغرے کے ساتھ ہی اچھے ڈاکٹروں سے ضرور علاج کروائیں۔ ساتھ ہی جن لوگوں میں یہ امراض پائے جاتے ہیں ان سے تقریباً 1.5-2 میٹر کی دوری کا فاصلہ بھی آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن بھیڑ بھاڑ کی جگہ جہاں فاصلہ بنائے رکھنا مشکل ہو تو ایسے مواقع پر ماسک استعمال کرنے سے ہم کافی حد تک اپنے گلے اور پھیپھڑے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔
کسی سے ملاقات کے وقت سلام و دعا ہی کافی ہے۔ ہاتھ ملانے یا مصافحہ کا درجہ تو ایک استحبابی درجہ ہے جسے ضرورت اور عذر پر ترک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ 4-6 بار چہرہ اور ہاتھ دھونے کے لیے صابن کا استعمال کریں۔ جب بھی ہم بے وضو ہوں فوراً وضو کر لیں اور زیادہ سے زیادہ وقت باوضو رہیں۔ انشاءاللہ اس وضو کے برکت سے ثواب و نیکیوں کے علاوہ کرونا وائرس سے ہم اپنے آپ کو کافی حد تک تحفظ دے سکتے ہیں۔ ناظرین، صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار نبھائیں، ساتھ ہی ہمدردی و بیداری کا ثبوت بھی پیش کریں۔